الأول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بس ادوار الاحترام بزرگان اسلام، عزیز دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، نہایت ہی واجب الاحترام زون کے ذمہ داران، میری مراد بالخصوص ناظم اعلیٰ وسطی پنجاب جناب میاں محمد عرفان سلیم چشتی صاحب اور ناظم الیکشن سیل وسطی پنجاب چودھری لیاقت علی گجر صاحب، ان کے بعد ڈوینل امیر میاں محمد اکمل حسن صاحب اور بھائی محمد افضال سعیدی صاحب، دیگر ضلعی و پی پی ذمہ داران، پی پی کے جو ذمہ داران ہیں وہ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص بابا جی محمد سلیم گولڑوی صاحب اور آپ کی پی پی کے امیر بھائی قاری محمد نصیر خلیقی اوان صاحب، آپ اور ناظم اعلیٰ بھائی محمد طاہر نوید صاحب اور بھائی محمد مزمل علی ڈوگر صاحب، بھائی محمد قدیر صاحب، مولانا عاطف علی رضوی صاحب، رانا محمد شکیل صاحب، قاری محمد عرفان جاوید صاحب، بھائی محمد ابرار چشتی صاحب، ملک علیم صاحب اور ڈاکٹر قدیر صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ نے بڑی ہی یہ خوبصورت آج کی جو بزم ہے وہ سجائی ہے۔ میرے بھائیوں، مختصر یہ ہے کہ ہم نے یہ ورکرز کنونشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرکز کی درجہ بدرجہ جو پالیسی ہے وہ آپ ذمہ داران تک پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ بلا وجہ فتویٰ بازی سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو جو نقصان ہے وہ کیسے پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نقصان ایسے پہنچتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمۃ الرحمان بھی فرمایا کرتے تھے، جب یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کچھ نوجوان ساتھی، کچھ کارکنان، کچھ ذمہ داران بلا وجہ ہماری اہل سنت کی بہت ساری جو تحریکیں ہیں ان پر کچھ باتیں یا طعنے کستے ہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دور میں بھی چند وہ گنے چنے لوگ تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، حضرت عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی دور خلافت میں چند ایک گنے چنے لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، ہمارے بعض دوست لو یہ دعوت اسلامی والی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو کیا غرض، آپ اپنا کام کریں۔ وہ جی فلاں اہل سنت کی تحریک ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ بھائی آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دعوت اسلامی ہو، پاکستان سنی تحریک ہو، دیگر جو بھی جماعتیں ہیں اہل سنت کی ہوں یا کسی غیر مسلک کی ہوں، وہ آپ میں ضم تو نہیں نہ ہو سکتی، ان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ وہ اگر آپ چاہیں کہ آپ نے تحریک لبیک بنا لی ہے اور ساری جماعتیں آپ میں ضم ہو جائیں تو ایسا تو ناممکن ہے نا، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں، میں نے اپنے قائدین سے بھی یہی بات سنی ہے کہ دعوت اسلامی ہو یا اہل سنت کی کوئی بھی تحریک ہو، وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن دعوت اسلامی والوں سے آپ کو ووٹ مانگنا نہیں پڑے گا، وہ خود چل کر آئیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیں۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ پالیسی مرکز سے جاری ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ فتویٰ بازی نہ کرے کہ لو جی فلاں جماعت، فلاں پیر خانہ، فلاں پیر صاحب، فلاں آستانہ وہ کیا ہے، وہ لبیک کے ساتھ نہیں چل رہا۔ ہاں ایک اصول میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں
کہ جو بھی پیر خانہ، جو بھی اہل سنت کی کوئی جماعت، کوئی تحریک جو کھل کر آپ کی مخالفت نہیں کرتی، کھل کر آپ کی مخالفت نہیں کرتی، آپ نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاں، یہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آپ بالخصوص یہ سی سیز کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تحریک جب وہ آپ کے خلاف نہیں بولتے تو آپ نے بھی ان کے خلاف بولنا، کوئی بات کرنی۔ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے جانے، آپس میں جو اوپر کی سطح پر جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے ہمارے قائدین اور ان کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، وہ آپس میں کر لیں گے، ہمیں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چیز کا اور ایک بات اگلی کہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ اگر تحریک کے ساتھ نہیں چلتے، آپ بلا وجہ وہ ساتھ نہیں چل رہے لیکن وہ تحریک کی مخالفت بھی نہیں کر رہے، جب آپ ان پیر صاحب کو بغیر کسی وجہ کے برا بھلا کہیں گے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ چل نہیں رہے، مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ان کے محبین جو ہیں وہ ووٹ لبیک کو دیں گے، جو دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب آپ نے ان پیر صاحب کو، کسی بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیں، اب ان کے مرید کیسے ووٹ دیں گے لبیک کو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پہلے وہ مخالفت نہیں کر رہے لیکن ساتھ نہیں چل رہے۔ پہلے کیا ہونا تھا، آپ ان کے مریدین کے پاس جاتے، وہ کہیں گے ہاں یار ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ نے پیر صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینے شروع کر دی، وہ جو ان کے مریدین آپ کے ساتھ چلنے تھے اب چلیں گے؟ بولیے نا یار، نہیں نہ چلیں گے۔ تو اس چیز سے ہم نے باز رہنا ہے کہ بلا وجہ کی مخالفت، یہ جو ہم فتوے بازی کرتے ہیں نا، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، وہی ٹائم ہم تحریک کے کام کے لیے کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے بھائی طاہر نوید صاحب نے فرمایا تھا کہ ویسے 5 منٹ ہے ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس موضوع پر آج 2-3 منٹ 5 منٹ اوپر بھی ہوگے تو آپ کو اجازت ہے۔ مجھے آپ کے ناظم اعلیٰ صاحب نے اجازت دی ہے، اس لیے میرے قائدین کے بھی گزارش ہے، ناظم اعلیٰ صاحب نے مجھے اجازت دی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے، میں بحیثیت ضلعی امیر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی کسی بھی اہل سنت صحیح العقیدہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی تحریک، کسی بھی پیر خانے، کسی بھی آستانے کے ساتھ کوئی مخالفت، بولیے کوئی مخالفت ہے؟ ہاں، جتنی دیر تک وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی پیر کے روپ میں ہو یا کسی جماعت یا تحریک کے روپ میں ہو، وہ کھل کر جب تک ہماری مخالفت نہیں کرتے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ کلیہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اور اگلی بات، جو بندہ، جو تحریک، جو جماعت، جو پیر خانہ آپ کے نظریات کے مطابق جیسے آپ چلانا چاہتے ہیں ویسے آپ کے ساتھ تو نہیں چل رہا لیکن مخالفت بھی نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا، ہم نے ان کے خلاف بھی نہیں چلنا۔ ہاں، آپ ان کو دعوت دیں، ان کے مریدین کو دعوت دیں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ پیر صاحب کے پاس جا کر پیغام دے سکتے ہیں تو پیر صاحب کے پاس اپنا پیغام لے کر جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن بلا وجہ فتویٰ بازی، بولیے فتویٰ بازی، اور کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے یہ ذمہ داران بیٹھے ہیں، آپ اپنے سی سی والے ہیں تو اپنے پی پی والوں سے رابطہ کریں، پی پی والا فتویٰ دینے لگے تو وہ اپنے ضلع سے رابطہ کرے، ضلع والا کوئی فتویٰ دینا لگے تو وہ اپنے ڈویژن سے رابطہ کرے کہ اس بارے مرکز کی پالیسی کیا ہے۔ ہمیں مرکز کی پالیسی پتہ ہی نہیں ہوتی اور ہم چل پڑتے ہیں، وہ جی فلاں جماعت، فلاں تحریک، وہ جو نہ جانے آپ کے علم میں نہ ہو، شاید اوپر معاملات بہت اچھے چل رہے ہوں اور مستقبل میں وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے جو آپ بلا وجہ طوفان بدتمیزی، بعض دوست کم علمی میں
جو شروع کر دیتے ہیں وہ اس سے باز رہے۔ بالخصوص ذمہ داران، اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرما دیا کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی جماعت کی ہمارے طریقہ کار کے ساتھ اختلاف تو ہو سکتا ہے، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی تحریک کا ہمارے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ہمارے مشن سے اختلاف کر سکتا، بولیے مشن سے اختلاف کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ کا بیانیہ ہے، یہ چند دن پہلے یہ کلپ شاید آپ میں سے کس کس نے سنا ہے؟ بولیے۔ اچھا، اگلی بات، آپ اگر ممکن ہو تو مجھے بھی، ہم سب کو، اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو، ہم سب کو ممکن ہو تو قائد ملت اسلامیہ کا جمعہ کا بیان ضرور سنا کریں، جمعہ کا بیان ضرور سنا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائدین کے معاملات کیا چل رہے ہیں اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ ہم جمعہ کا بیان سنیں گے، اور جیسے ہمارے قائدین کا حکم ہے کہ العاقب رسالہ جو شائع ہوتا ہے ماہانہ، اس کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے معاملات اور ہمارے عقائد کے معاملات اور تنظیمی معاملات اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، اس کو بہترین انداز سے العاقب رسالہ جو ہمارا ماہانہ نکلتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک ترتیب بنائیں گے، پی پی سطح، پھر پی پی سے یو سی سطح تک وہ آپ تک پہنچا کرے گا، آپ نے اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے اور بلا وجہ کی بیان بازی سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔